ویلکم بیک ناظرین، ایک مرتبہ پھر حاضر خدمت ہیں. آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام مسکراتا رمضان. میں ہوں آپ کا مسکراتا ہوا میزبان مدثر فاروقی تھانوی. مسکراتے رہیے، لوگوں کو مسکرانے کا موقع دیجیے، چھوٹی چھوٹی خواہشات لوگوں کی پوری کیجیے تاکہ اللہ رب العزت اپنے غیب کے خزانوں سے آپ کی مدد کرے اور آپ کی وہ خواہشات پوری کرے جو آپ اپنے لیے، اپنے بیوی بچوں کے لیے چاہتے ہیں. میرے ساتھ پینل پر موجود ہیں حافظ حامد رضا صاحب اور جناب قابل احترام ذیشان گوہر صاحب. ذیشان گوہر صاحب سے ملتمس ہوں حمد باری تعالیٰ پیش فرما دیں. لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ. خودی کا
إلا حسین حسین آج بھی زندہ ہے تو جانا ہے کہاں یزید کا لا الہ صدا لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ یزیدیوں کی سزا لا الہ الا اللہ لا الہ الا سما باندھنے میں مہارت رکھتے ہیں، کیا حمد و ثنا پیش کرتے ہیں، قابل احترام ذی وقار ہمارے بھائی ذیشان گوہر ایبٹ آباد سول خصوص تشریف لائے ہیں۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ یہ پورا رمضان کراچی میں رہیں، میری ٹرانسمیشن میں آتے رہیں، سما باندھتے رہیں، دلوں کو منور کرتے رہیں، عبادت اللہ سے، نعت محمد الرسول اللہ سے خوب پڑھیں، خوب دل لگا کے پڑھیں، نہ صرف اپنا پاکستان کا دنیا بھر میں نام روشن کریں۔ وجہ تخلیق کائنات آقا نامدار احمد مجتبی محمد مصطفیٰ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پیش کیے جائیں اور پوچھیں یا رسول اللہ کہ بتا میرے امتی میرے لیے کیا لائے ہو، تو کہیں کہ ساری زندگی ہدیہ نعت پیش کرتا رہا، عاشق رسول بنا رہا۔ نبی آپ کی امت کے دلوں میں آپ کے نعتیہ کلام سے، حمد باری تعالیٰ سے لوگوں کے دلوں کو موم کرتا رہا، لوگوں کو دین کی طرف چلاتا رہا۔ ان کے ساتھ دے رہے تھے میرے بھائی ہر دل عزیز جناب حافظ حامد رضا صاحب، ماشاءاللہ کیا ہی کلام پڑھا، لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ۔ میرے ساتھ موجود ہیں پینل پر جناب مفتی ابو ذر غفاری صاحب، مشکور ہوں آپ کا۔ صدقات کے اہم مسئلے کے اوپر آج ہمارا موضوع ہے۔ یہ جو آپ دیکھتے ہیں کراچی میں جگہ جگہ گلی گلی کوچا کوچا شہر سگنل، کوئی روڈ کوئی ٹریفک والا رستہ ایسا نہیں جہاں پر مسلمانوں نے مسلمانوں کے لیے روزے کا اہتمام نہ کیا ہو۔ لوگ کھا رہے ہیں، گھروں سے اچھا افطار اور سحری کا انتظام ہے۔ مختلف سیاسی تنظیمیں اور یہ جو آرگنائزیشن ہوتی ہیں، نان پروفیٹیبل آرگنائزیشنز جو ہوتی ہیں، این جی اوز جو ہوتی ہیں، یہ کام کر رہی ہیں۔ کیا یہاں پر صدقہ دے کے لوگوں کو افطاری کرائی جا سکتی ہے یا زکوٰۃ کے پیسے سے افطاری کرائی جا سکتی ہے؟ کیا کہیں گے اس متعلق ہمارے سننے والوں کے لیے اور چاہنے والوں کے لیے؟ حضرت، جہاں تک زکوٰۃ کا سوال ہے، زکوٰۃ کا تعلق ہے، اس کے مصارف دیکھنے پڑیں گے اور جو واقعاتاً مستحق ہیں ان تک زکوٰۃ پہنچے، اور جو صحیح مصرف پر اگر زکوٰۃ لگی، صحیح کام میں خرچ ہوئی، صحیح بندے کو دی تو آپ کی زکوٰۃ قبول ہے۔ ورنہ پھر اب جو اس طرح کے اور چیزیں ہیں، اور لوگ ہیں جو افطاری کے مد میں کسی کو کھانا کھلانا اور کسی کی مدد کرنا، کسی بچی کی شادی کروانا، نکاح کروانا، کسی کا رشتہ کروانا، یا اسی طرح کسی کی مدد کرنا، کسی کا گھر بچانا، کسی کے گھر بنوانا، کسی کو کنواں پانی نلکا لگانا، یا جو ہے پانی کا انتظام کرنا، ہر طرح یہ مختلف مصارف ہیں۔ جتنے بھی مصارف ہیں ان میں مال خرچ کرنا چاہیے۔ اس میں ایک چیز کہنا چاہتا ہوں جو بہت ضروری سمجھتا ہوں، وہ یہ کہ عموماً سگنلز پر یا دیگر مساجد کے اندر کئی لوگ ایسے ہیں جو خود بخود کھڑے ہو جاتے ہیں اور اپنا مانگتے رہتے ہیں، اور وہ سوال کرتے رہتے ہیں۔ اس طرح سوال کرنے کی اسلام انہیں اجازت نہیں دیتا۔ اس طرح کھڑے ہو کر اعلان نہ کریں۔ مسجدوں کے اندر بھی
ائمہ حضرات ہیں ان سے آپ اپنا جو قضیہ ہے جو آپ کو ضرورت ہے وہ امام سے یا مسجد کی انتظامی کمیٹی ہے ان سے آپ سوال کریں، نہ کہ یہ مسجدوں کے باہر کھڑے ہو جاتے ہیں۔ مجھے تو یہ بھی پتہ چلا ہے کہ ان کے باقاعدہ ایک گینگ ہوتے ہیں جو مانگنے کے ہیں، ان سے بچنا چاہیے۔ اپنا مال ایسے لوگوں پہ خرچ نہ کریں، کیونکہ ایسے لوگوں کو آپ دیتے ہیں تو صحیح جو حقدار ہے اصل مصارف وہ لوگ پھر محروم رہ جاتے ہیں۔ اصل لوگوں تک اپنا مال پہنچانا ہے۔ صدقات سے افطار کرایا جا سکتا ہے جی جی، افطار کرایا جا سکتا ہے۔ افطار اس میں، کیونکہ ایسے بھی لوگ ہیں کہ جب ہم کہیں سے اس گزر رہے ہوں، بڑی بڑی گاڑیوں والے بھی رک کر افطار لے لیتے ہیں، کوئی بڑے بڑی گاڑیوں والوں کو بھی روک روک کے پانی دے رہے ہیں، جوس دے رہے ہیں۔ ہو سکتا ہے بانٹنے والے کی نیت صدقے کی ہو، خیرات کی ہو۔ کسی نے مثال کے طور پہ، جی جی آپ ایک دسترخوان لگائے بیٹھے ہیں کراچی کے کسی شاہراہ پر، میں نے کہا آج میری طرف سے آپ نے 200 لوگوں کو افطار کرانا ہے۔ آپ نے کہا ٹھیک ہے، میری پیسہ لگا، میں نے صدقے کی نیت کی۔ اب اس روڈ پر سے افطار کا ٹائم ہوا اور آپ نے اذان کے وقت کسی کو گاڑی روکی، اس کو کوئی جوس، پانی، کوئی بھی چیز جو بھی افطار میں موجود ہے اس دسترخوان پہ آپ نے دی، اس کا صدقہ ادا ہو جائے گا دینے والے کا، اصل کیونکہ بات اس یہ میں ہے امیر غریب کی تفریق کوئی نہیں ہوتی۔ حضرت، سب سے پہلے تو یہ سسٹم ہی صحیح نہیں ہے جو سڑکوں پہ، چوکوں چوراہوں پہ اس طرح لوگوں کی لائنیں لگا کے، ایک انسانیت کے شان کے مطابق یہ چیز نہیں ہے۔ آپ کسی کو روزہ، ایک ہے افطار کروانا، آپ کسی کو عزت کے ساتھ اپنے گھر میں بلا کر یا کسی کے گھر پہنچا کر اس کو آپ افطار کروائیں، یہ تو اچھی بات ہے، یہ تو نیکی کا کام ہے۔ لیکن اس طرح نہیں، آج سڑکوں پہ افطاریاں ہو رہی ہیں، یہ ایک فائدہ تو ہے اس میں بہت لوگوں کو۔ فائدہ تو ہے، لیکن اس میں حضرت ایک یعنی اس کا انسان پازیٹیو پہلو تو یہ ہے نا کو کہ میں ہی ابھی پچھلے 2 سال پرانی بات ہے کہ ہم ایک جگہ افطار پہ جا رہے تھے، اتفاق کی بات ہے، تو راستے میں افطار کھل گیا، روزہ کھل گیا، تو جیسے ہی کھلا تو بلوچ کالونی کا پل چڑھ رہے تھے، اس سے پہلے جہاں پر یہ پی ایف، تو وہاں کسی نے ہمیں روکا اور ہمیں ایک پورا تھیلا دیا، مجھے آج تک یاد ہے، اس کے اندر بہترین کمپنی کا مہنگا والا جوس، ایک پانی کی بوٹل، ایک اس میں فروٹ، ایک اس کے اندر وہ کوئی سموسا رول، اس کے اندر اچھا رول تھا، یعنی کہ اتنا اس نے دیا۔ گاڑی میں جتنے لوگ تھے اس نے کہا سب کا لے لیں، ہم نے کہا بس 2 دے دو۔ یہ اچھی بات ہے۔ راہ گزر کی جو مسافر ہے، راستے میں جا رہا ہے، اس کو کچھ پتہ نہیں، ایسے لوگوں کو دینا یہ اچھی جیسے ہم بات ہے۔ حج پہ جا رہے ہوتے جی ہیں جی، حج تو پہ عمرے پہ جاتے ہیں، تو وہاں لوگ ہمیں مسجد راستے میں نبوی کے تقسیم، اندر راستوں میں ہم جاتے ہیں، نماز کے لیے مسجد نبوی جاتے ہیں، راستوں میں دیتے ہیں، یہ اچھی بات ہے ہمارے روڈوں پہ اس طرح۔ باقی یہ ہے کہ دسترخوان لگانا، بٹھانا، کرنا یا کھانے کھلانا، لائنوں میں لگانا، اور انسانیت کی تذلیل نہیں کرنی چاہیے، بلکہ ان کو معزز طریقے سے، ان کو ایک عزت والے، وقار والے طریقے سے ان کو اچھی جگہ بٹھا کر صحیح طور پر ان کو بٹھانا۔ یہ ایک فٹ پاتھ پہ لوگ بیٹھ رہے ہیں، یہ عجیب، یعنی ان کی بھی عزت نفس ہوتی ہے، بے شک غریب ہیں تو کیا ہوا، غربا کے نام پر آج کل بہت سے لوگ جو ہے وہ مال بنا رہے ہیں۔ اس طرح ہمیں ان چیزوں کا خیال رکھنا چاہیے، صحیح مصارف کو جہاں ہم سمجھیں واقعتاً مستحق ہے ان کو دینا چاہیے۔ یا واقعتاً مستحق کون ہے اور نان واقعتاً مستحق کون ہے، اس کی لوگ کیسے وہ کر سکیں۔ حضرت مساجد میں آج یہ کل آپ دیکھتے ہیں، جب یہ اب ہم نماز پڑھی، جی ابھی عصر کی نماز پڑھی، جی آج مسجد میں ابھی سلام پھیرا، دوسری صف میں ایک شخص کھڑا ہو گیا ہاں اور ایسا آنسو بہائے، ایسا رویا اور اپنے کچھ گھر کے مسئلے کے اوپر، اور پھر وہ جا کے اس کو امام صاحب نے کہا کہ بھائی اللہ کے گھر میں ہے، اللہ سے سوال کرنا چاہیے، اللہ جی اور پھر وہ باہر، اس کو مسجد انتظامیہ اور نمازیوں نے کہا باہر کھڑے ہو جائیں، اور پھر وہ کھڑا ہوا، جس کی جیب میں جتنی اس کی حیثیت تھی لوگوں نے اس کو دیا۔ یہ جو لوگ ہیں اس طرح کھڑے ہو کر امام کی اجازت کے بغیر یا مسجد کی انتظامیہ کے علم میں لائے بغیر ایسے لوگ کھڑے ہو جاتے ہیں اور اپنا مدعا بیان کرتے ہیں، ایسے لوگوں کو تو بالکل بھی نہیں دینا چاہیے۔ ایسے لوگوں کو لیکن جو آج اس کی حالت تھی عصر کی نماز میں حضرت حضرت، اس کی میں تو بے شک حالت ہو اتفاق کی بات ہے، میری تو جیب تو میں وہ پیسے ہی نہیں تھے اپنی کھانے حاجت امام صاحب سے ذکر کرتے، مسجد کی انتظامیہ سے بات کرتے، کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ صلی وسلم نے اللہ۔ دینے سے منع نہیں فرمایا، دینا چاہیے، اچھا کام ہے، لیکن اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم تو خود فرمایا کرتے تھے کہ فلاں ضرورت ہے اس کو کھانا کھلاؤ، اس صحابی کو اس چیز کی ضرورت ہے اس کو وہ چیز دو۔ خود صحابی نہیں کہتے تھے مجھے یہ دو، مجھے یہ دو، مجھے یہ دو، مسجد نبوی میں کھڑے ہو کر کوئی، یہ تو یعنی اللہ کے گھر میں کھڑے ہونا، اور مسجد کے باہر بھی لوگ لائنیں لگاتے ہیں جمعے والے دن، سگنلز پر جو ہے وہ مانگ رہے ہوتے ہیں۔
تو ان کو تو دیتے ہیں، آپ اپنے مسجد کے اپنے پڑوس میں دیکھیں، اہل علاقہ میں دیکھیں، اور امام صاحب سے پوچھیں، اپنے مسجد کے معززین سے پوچھیں ہماری گلی میں کتنے لوگ مستحق ہیں، ہم ان کو دیں۔ اس کی وجہ سے اصل جو لوگ ہیں وہ پھر محروم رہ جاتے ہیں۔ بہت اچھی بات کر رہے ہیں ناظرین کرام جناب مفتی ابو ذر غفاری صاحب، کن کو صدقات دینا چاہیے کن کو نہیں دینا چاہیے، اس کے اوپر مزید بات کریں گے۔ چلتے ہیں ایک چھوٹے سے وقفے کی طرف، کہیں مت جائیے، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام مسکراتا رمضان، میں ہوں آپ کا میزبان مدثر فاروقی تھانوی۔